میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے جاننا چاہوں گا، اجارہ آپ نے فرمایا، اجارے سے مراد کیا ہے؟ وضاحت فرمائی آپ نے، اس کی بنیادی اصول، قوانین، احکام شریعت کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جیسا کہ اس دن بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ وسائل معاش ہوتے ہیں جو معیشت کے وسائل ہیں، ان میں سے ایک تجارت ہے، اسی طرح ایک جو ہے وہ زراعت ہے، اور اس طرح ایک یہ اجارہ ہے۔ تو اجارہ ہے، اجارہ کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ملازمت، یہ جتنی بھی ہم ملازمت کرتے ہیں، امپلائی جو بھی ہیں، یہ سب بھی اجارے کے ذیل میں ہی آتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 8 سال کے لیے اجرت پہ رکھا تھا، اس کا ذکر خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام نے جو وسائل معاش اختیار فرمائے ہیں، ان میں سے اجارہ بھی ہے۔ بعض نے تجارت کو بطور پیشہ اختیار فرمایا ہے، اور بعض نے باقاعدہ اجارہ کی ہے، اجرت پر کام کی، یعنی ملازمت بھی اختیار فرمائی ہے۔ تو یعنی اگر کوئی اس اجارے کے اندر اگر یہ اللہ کی رضا کی نیت کر لے، کسب حلال کی، اور اس کے ساتھ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے طریق کو اپنانے کی نیت کر لے کہ جن کا طریق جو ہے، پیشہ جو ہے وہ اجرت تھی، جنہوں نے اجرت کو بطور وسیلہ معاش اختیار فرمایا ہے، تو اسے اس نیت کا بھی ثواب ملے گا، حسن نیت کا۔ بالکل صحیح۔ تو اجیر کی جو ہے وہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک اجیر خاص اور ایک اجیر مشترک جو ہے۔ اجیر خاص تو وہ ہے کہ جو کسی خاص آدمی کے لیے کام کر رہا ہو، اجیر مشترک وہ ہے جو سب کے لیے کام کر رہا ہو۔ ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق جو ہے وہ اجرت کا مستحق ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اجیر خاص جو ہے وہ تسلیم نفس کرتے ہی اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تسلیم نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ جو آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ کے اندر آپ اپنی جگہ پر پہنچ گئے، موجود ہیں۔ اب جس نے آپ کو اجارے پر رکھا ہے، اس نے کوئی کام آپ کو اس دن نہیں دیا، یا اس دن کوئی کام آیا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کام کیا یا نہیں کیا، بہرحال آپ اجرت کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کام میں ڈنڈی ماریں گے، خود ٹائم ضائع کریں گے، اور کام میں سستی کر رہے ہیں، معتدل انداز پر کام نہیں کر رہے، تو اتنی دیر کا حساب لگا کے یا تو اجرت کی کٹوتی کروائیں یا پھر اس سے معاف کروائیں۔ وہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ اگر جو ہے وہ کام ہے ہی نہیں، لیکن بندے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے جس ٹائم پر اس کا جو ٹائم ہے وہ ڈیوٹی ٹائمنگ وہ پوری کر رہا ہے، تو اسے اجرت ملے گی۔ جبکہ اجیر مشترک کے اندر چونکہ جو ہے وہ وقت کا تعین نہیں ہے، اس کے اندر کام جو ہے منفعت پر، تو لہذا اجیر مشترک جو ہے وہ اجرت کا مستحق اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ کام پورا کر لے۔ اگر اس نے کام پورا نہیں کیا تو جتنا مرضی ٹینیور گزر جائے، وہ اجرت کا مستحق نہیں بنے گا۔ بالکل صحیح۔ پھر اس اجارے کے اندر جو ہے، چاہے اجیر مشترک ہو یا اجیر خاص وغیرہ جو بھی ہو، اجارے کے اندر ہماری شریعت نے جو بنیادی اصول رکھا ہے، بنیادی اصول یہ ہے، اسی کے گرد ساری ضوابط گھومتے ہیں، اس بنیادی اصول کے گرد۔ وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ بیسک رول جو ہے وہ یہ ہے کہ مفضی الی النزاع نہ ہو۔ مفضی الی النزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہو۔ مثلا کہ وقت کا آپ نے تعین نہیں کیا، یا مدت کا تعین نہیں کیا، یا اجرت کا تعین نہیں کیا۔ مثلا آپ نے کہا یار تم آ جاؤ، کام پر آ جاؤ، دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ اب تعین نہیں کیا اجرت کا، آپ نے تعین نہیں کیا، یہ اجارہ فاسد ہے، کیونکہ یہ مفضی الی النزاع ہے کہ جب کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ بولیں گے اتنے بنتے ہیں، وہ بولے گا نہیں اتنے نہیں بنتے، اتنے بنتے ہیں، پھر جھگڑا، ہاں، نزاع کی جو صورت بنے گی۔ اسی طرح جو اگر وقت کا تعین نہیں کیا، اب اگر تم کام پر آ جاؤ، اب اور وقت کا تعین نہ اس نے کیا نہ آپ نے کیا، کوئی طے ہوا نہیں ہے، کوئی اگریمنٹ ہوا نہیں ہے، اب وہ اگر آ رہا ہے تھوڑے وقت کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی زیادہ وقت آنا تھا، وقت تم نے دیا ہی کتنا ٹائم ہے، وہ کہہ رہے نہیں آپ نے رکھا ہی نہیں تھا، آپ نے کہا اتنا تھا، تو اب یہ نزاع کی صورت بنے گی۔ اسی لیے وقت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے، اجرت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے، مدت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ کتنی مدت کے لیے جو ہے یہ اجارہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہر اس چیز سے، ہر اس صورت سے بچنا ہے کہ جو مفضی الی النزاع ہو۔ اسی طرح کوئی ایسی شرط لگا دینا کہ جو مقتضائے عقد نہ ہو اور اس میں سے کسی ایک کا اس میں فائدہ بنتا ہو، تو یہ بھی شرط فاسد ہوتی ہے۔ تو جس طرح بیع جو ہے وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح اجارہ بھی شرط فاسد سے فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شرط فاسد جو ہے وہ عام ہو جائے، یعنی رائج ہو جائے، متعارف ہو جائے لوگوں کے مابین بلا نکیر، ایسی صورت میں وہ شرط فاسد ہوتی تو فاسد ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر عقد فاسد نہیں ہوتا، چاہے بیع ہو چاہے اجارہ ہو۔ ایسی شرط فاسد ہے اگر کہ وہ رائج ہو گئی ہے، اس پر جو ہے وہ عرف ہو گیا سب کا، تو عرف قائم ہو جانے کی صورت میں اب اس کا اثر فساد والا ظاہر نہیں ہوتا، اب اسے مان لیا جائے گا، اور اب وہ اجارہ بھی درست ہوتا ہے اور وہ جو بیع ہے وہ بھی درست ہوتی ہے۔ تو یہ جو اجارے کے اصول اور ضوابط ہیں سب کو مربوط رکھنا ضروری ہے۔ بالخصوص بنیادی رول اگر سمجھ لیا جائے کہ مفضی الی النزاع معاملہ نہ ہو، تو جتنی صورتیں اس کے تحت آتی ہیں، جتنی شکیں اس کے ذیل میں آتی ہیں، ان ساری شکوں کا جو ہے وہ آپ نے لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے وہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جو جھگڑے کا باعث نہ بنتا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست کلیئر کیا آپ نے۔